چونکہ آج کی یہ سنی دینی نشست اسے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان قطب الاقطاب شیخ المشائخ اور اپنے زمانے کے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ تو چند باتیں میں آپ کی شان میں اور آپ کے فضائل اور آپ کی چند کرامات میں ذکر کروں، ورنہ آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا ان کا شیوا ہوتا ہے، اور نیکیوں پر عمل پیرا رہنا اس طریقے سے کہ کوئی بھی نیکی ہاتھ سے نہ جانے پائے، نیکی بھی اس طریقے سے نیک اعمال پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور استقامت فی الدین یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت شیخ کبیر سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے معاصرین اولیاء میں سے ہیں، یعنی حضور غوث پاک کے زمانے کے جو ہے وہ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے آپ ایک ہیں، اور بچپن سے ہی آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری، یعنی ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی تقوی پرہیزگاری اس طرح سے تھی کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوئے، کبھی بھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوئے۔ جس طریقے سے عام طور پہ بچے کھیل کود کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ لوگوں کو ستاتے ہیں، اس طرح کے کھیل کود میں کبھی بھی آپ شامل نہ ہوئے۔ شروع سے ہی تقوی پرہیزگاری یہ آپ کا شیوا تھا، اور آپ کی تربیت بھی ویسے ہی ہوئی، اور چونکہ علمی گھرانہ تھا، شروع میں ہی آپ تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مجاہدات کیے، ریاضات کیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام میں آپ کا درجہ بڑا ہی بلند فرما دیا، بہت بلند فرما دیا۔ اور لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ تکبر آ جائے، غرور آ جائے، یہ ولیوں کی علامت ہوتی ہے۔ عاجزی انکساری یہ خاص آپ کا خاصہ تھی، اور کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس طرح سے عاجزی اور انکساری کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ مل کر کام کاج کیا کرتے، صفائی کیا کرتے، دھلائی کیا کرتے۔ آپ ہمیشہ اکثر مدرسے میں جو طلبہ ہوتے، یعنی آپ مدرس تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور ایک عالی مرتبت ولی کامل، لیکن آپ طلباء کے ساتھ صفائی میں حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری اور عاجزی اور انکساری۔ یہ عاجزی اور انکساری جب آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو لوگوں کی نظروں میں بھی بلند فرما دیتا ہے، یعنی لوگ خود، جب کوئی شخص جو ہے وہ خود سے بڑا بننا چاہتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اور جب کوئی شخص جو ہے نا خود عاجز رہتا ہے لوگوں کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایسی عاجزی اور انکساری، اللہ اکبر، انسان تو انسان جو بے زبان جانور ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کہ کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے لباس کے تہبند یا چادر یا لباس کے کسی حصے پر ایک بلی آ کر سو گئی۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ جب اٹھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے پر بلی سوئی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے اس کے نیند میں خلل آئے، ایک بلی کے نیند میں خلل آئے۔ آپ نے اپنے لباس کا، اپنے کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دیا، اور پھر آپ نماز کے لیے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آئے تو بلی اٹھ کر جا چکی تھی۔
آپ نے وہ کپڑا اٹھایا اور پھر سے اس کو پیوند لگا کر اپنے لباس میں سل لیا۔ یہ عاجزی اور انکساری صرف بلی ہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ وضو کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھائے ہوئے اور بالکل صامت اور جامد ساکت جو ہے وہ کھڑے ہوئے، ہل نہیں رہے۔ آپ کا ایک مرید آئے اور آ کر جو ہے وہ فوراً مرید نے جو ہے وہ دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اس طرح سے جو ہے بالکل ساکت اور جامد کھڑے ہوئے، ہل بھی نہیں رہے۔ فوراً آپ غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم نے اللہ کی ایک مخلوق کو جو ہے، یعنی ایک مچھر، اللہ کی ایک مخلوق کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی غذا حاصل کر رہی تھی، یعنی مچھر جو ہے وہ خون چوستا ہے، وہ غذا حاصل کر رہی تھی اللہ کی ایک مخلوق، اور میں اسے غذا دے رہا تھا، اس کو خلل نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اڑ جائے، اس لیے میں اپنے ہاتھ کو بھی یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے عاجزی اور انکساری اس طرح سے تھی۔ اور کرامات، تو کرامتوں میں تو سب سے بڑی کرامت خود حضرت شیخ کبیر شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامت یہ نہیں کہ کوئی ہوا میں اڑے، کرامت جو اصل کرامت ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بھی کرامت تھی، اور ظاہری طور پر بھی خود حضرت شیخ رفاعی علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ کرامت کو جان بوجھ کر، یعنی بغیر ضرورت کے لوگوں کو دکھانا، یہ کرامت ایسی ہوتی ہے۔ آپ نے مثال دی کہ کرامت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عورت کو ماہواری آتی ہے، یعنی عورت کو حیض آتا ہے تو وہ چھپاتی ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتی ہے۔ یہی حال کرامت کا ہے کہ اولیاء کرام اپنی کرامت کو چھپایا کرتے ہیں۔ اپنی کرامت کو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جا جا کے اور میری یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، یہ دکھایا جائے، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ چھپاتے ہیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، لوگ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ لوگ تائب ہو کر داخل اسلام ہو گئے، تو وہاں پر انہوں نے کرامت ظاہر بھی فرما دی۔ تو حضرت سیدنا شیخ کبیر شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی بھی قدم قدم پر کرامت، قدم قدم پر۔ سب سے بڑی کرامت جو ہے، مشہور کرامت ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہو کہ آپ مدینہ طیبہ سے آپ کی بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، کبھی مدینہ شریف جانا نہیں ہوا، اور یہیں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے، پڑھتے رہتے عزت و احترام کے ساتھ۔ لیکن جب مدینہ طیبہ حاضری کے لیے آپ نے سفر کیا، جیسے ہی مدینہ طیبہ نزدیک آیا، آپ سواری سے اتر گئے اور ننگے پاؤں آپ مدینہ طیبہ آپ نے حاضری دی۔ روضہ اطہر پر با ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے حاضری دی، اور آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور خواہش ظاہر کی۔ چونکہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، آپ کے ماننے والے جاننے والے یہ بے شمار تھے۔ جب ان لوگوں نے بھی مدینہ طیبہ میں آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی حاضر ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اولیاء کرام علماء کرام موجود تھے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تک میں دور تھا، اب نزدیک آ گیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دست پاک ظاہر فرمائیں تاکہ یہ فقیر اسے بوسہ دے سکے۔ سبحان تو اللہ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ روایت ایسی روایت ہے جو کہ تواتر کو پہنچی ہوئی، واہ واہ، سبحان یعنی اس کا اللہ۔ جھوٹ ہونا محال ہے۔ ایسی سچی روایت ہے کہ مواجہ شریف سے دست اقدس ظاہر ہوا، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے اسے بوسہ دیا، سبحان آنکھوں سے اللہ۔ لگایا، اور پھر وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت، اور اس طرح کی بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سی کرامت۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید روایت کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی شخص ظاہر ہوا، ایسا لگا ہمیں کہ کوئی آسمان سے آیا، اس طریقے سے ظاہر ہوا، اور اس شخص نے یہ عرض کی کہ میں 10 دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ والے بھوکے رہا کرتے، 10 دن سے بھوکا ہوں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی خواہش کے مطابق کچھ کھاؤں، جو میں چاہتا ہوں وہ کھاؤں۔ سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھنی ہوئی مرغابی کھانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ پکی ہوئی روٹیاں بھی ہوں، تازہ روٹیاں بھی ہوں، اور مجھے میرا ایک کوزہ ہو جس میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس سے میں سیراب ہوں، یہ میری خواہش ہے، میری پیاس بھی بجھ جائے۔ اسی وقت خواہش جیسے ہی اس نے ظاہر کی، حضرت شیخ کبیر سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے آسمان کی طرف نظر کی، 5 مرغابیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ نے حکم دیا ایک مرغابی کو کہ چلو حاضر ہو جاؤ، فوراً وہ اس طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ وہ بھنی ہوئی حاضر ہو گئی، اور اس شخص نے جو ہے اسے تناول کیا اس طور پر، اور آپ کے پاس 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، اسے اپنی طرف آپ نے کھینچا تو وہ روٹیوں میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے جو ہے وہ ہوا میں فضا میں ہاتھ لہرایا تو ایک سرخ رنگ کا ایک کوزہ ظاہر ہو گیا جو پانی سے بھرا ہوا، آپ نے دے دیا، اس طور پر وہ سیراب ہو گئے، اور مرغابی جو ہے وہ اس شخص نے کھا لی، ہڈیاں وہیں چھوڑ کر، اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں آپ کے مرید کہ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے ان ہڈیوں کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ مرغابی پھر سے سب ہڈیاں جمع ہوئی اور مرغابی اڑ کر ہوا میں تیرنے لگی۔ اس طرح کی بے شمار کرامتیں، بے شمار روایتیں اور کرامتیں آپ کی ظاہر ہوئی۔ یہ مختصراً میں نے آپ کے فضائل و کمالات پہ چند باتیں ذکر کر دی۔